बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं आप इनको पढ़ते रहते हैं और आज गालिबन पहली दफ़ा यूट्यूब किसी भी यूट्यूब चैनल पर या सोशल मीडिया पर ये आज नमूदार हो रहे हैं और ये वैसे ही नमूदार हो रहे हैं जैसे हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में एक तरफ ज़बीउल्लाह मुजाहिद नमूदार हुए और दूसरी तरफ हमने देखा कि साबिक़ सदर अशरफ गनी वो मुत्तहिदा अरब अमारात में नमूदार हुए। तो आज हमने ख़ास तौर पे दावत दी है। डॉक्टर आसिफ शाहिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप इनके जो ब्लॉग्स हैं, इनके कॉलम्स हैं, वो डॉन में भी पढ़ते रहते हैं और ये मेरी खुश नसीबी है कि आज डॉक्टर साहब मेरे साथ मेरे इस वीलॉग में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बैनुल-अक़वामी उमूर के ज़ाहिर माहिर हैं और बड़े ज़बरदस्त आपके तज्ज़िये होते हैं और जो भी बात आप उसमें लिखते हैं वो आगे चल के दुरुस्त साबित होती है। कुछ हम अपने नाज़रीन को आज बताना चाहेंगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो ये है जो अब से हम कह सकते हैं कि कुछ देर पहले डेवलपमेंट हुई है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में किस किस्म की हुकूमत होगी, किस तर्ज की हुकूमत होगी, कुछ इसके खदोखाल अब आना शुरू हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले ज़रा आप वो शेयर करें, फिर हम दीगर मौज़ूआत की तरफ जाते हैं। तालिबान के हवाले से दुनिया को बहुत अच्छी तरह पता है, उनका एक ख़ास माइंडसेट है, उनकी सोच है, तो वो उससे तो बाहर नहीं आ सकते। और आज वहीदुल्लाह हाशमी ने एक इंटरव्यू दिया है राइटर्स को और उन्होंने कहा है कि वो जमहूरियत नहीं चाहते और उनका निज़ाम जो है, निज़ाम हुकूमत होगा वो इस्लामी और शरई होगा, यानी खिलाफत का निज़ाम। खिलाफत का नाम नहीं दे रहे। और इनके लिए अभी तक सबसे बड़ा मसला जो अभी आ रहा है वो है कि इस दफ़ा उन्होंने अपनी हुकूमत को अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान का नाम नहीं दिया और उन्होंने अभी तक फौरी तौर पे काबुल में अमलदारी अपने कंट्रोल में ली है, लेकिन उन्होंने अभी तक हुकूमत का भी ऐलान नहीं किया। उनके लिए सबसे बड़ा मसला आ रहा है पूरी दुनिया में अपनी लेजिटिमेसी का। बिल्कुल। और उनको लेजिटिमेसी इस दफ़ा चाहिए और वो नहीं चाहते कि उनके साथ पिछली दफ़ा जैसा हशर हो। तो जो यही वजह है, सॉरी डॉक्टर साहब बात आपकी कर रहा हूँ, यही वजह है कि जो तर्जुमान तालिबान है जिन्होंने मंगल के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, उनको जो लोग उनसे राब्ते में रहे, ख़ासकर जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं, पिछले 10 साल से उनके साथ वो व्हाट्सएप या मुख्तलिफ जो ज़राए थे उनसे राब्ते में रहे, शक्ल नहीं देखी थी, आज वो भी शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि यही वो शख्स है जिससे हम राब्ते में थे। जो ऐसा शख्स जो कि अमरीकी फ़ौज का दुश्मन था या जो अफ़गान हुकूमत का दुश्मन था, वो आज इतना बदला नज़र आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि उनकी एज ज़्यादा होगी, ये तो बहुत यंग आदमी है जिसको बिठा दिया। असल में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनके अस्करी तर्जमान का एक लक़ब है। अच्छा, वो असल नाम उनका आज तक सामने नहीं आया। यानी ये एक शख्स नहीं है? ये एक शख्स नहीं है, जो उनका अस्करी तर्जमान होता है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है। ये बड़ी अहम बात आपने की है क्योंकि BBC की लीस डुसैट हों या जो दूसरे सहाफ़ी हैं गैर मुल्की सहाफ़ी, वो यही कह रहे, यल्दा हकीम ने भी यही कहा है कि हमें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि जिनसे हमारी बात होती थी वो ये समझते थे कि ये मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ तर्जुमान उनके सवालात के मुख्तलिफ़ औक़ात में जवाब देते हैं। और आप भी यही अब बात कर रहे हैं। उनका फ़ौजी तर्जमान जो है उसके लिए उन्होंने एक मखसूस लक़ब रखा हुआ है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद। ये जो साहब कल कैमरों के सामने आए हैं उनका असल नाम आज तक किसी को अब भी मालूम नहीं और वो शायद अपना नाम नहीं बताएंगे। और दोबारा कभी उन्हें ऐसे हालात हुए कि उन्हें हाइडिंग में जाना पड़ा तो ज़बीउल्लाह कोई और होगा। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि एक तो इल्ज़ाम जो लग रहा है वो अब अशरफ गनी पर लग रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वो गो के उनको UAE ने अब सियासी पनाह दे दी है फैमिली के साथ, वो वहाँ पर पहुँच गए और वज़ारत ख़ारजा जो है उसने कंफर्म कर दिया है कि अब वो UAE में ही हैं फ़िलहाल। और एक रोज़ पहले जो मैंने भी वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने इस बात का इजहार किया था कि ऐन मुमकिन है कि वो किसी ऐसे मुल्क से नमूदार हो जाएं जहाँ पर उनको सिक्योरिटी मिलती है और फिर ये भी ऐन मुमकिन है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका ही चले जाएं। ये भी इसके भी इम्कानात हैं। अमेरिका जाने के इम्कानात उनके शायद अभी रोशन नहीं है। अच्छा, क्योंकि उन पर जो करप्शन के इल्ज़ामात आए हैं और जो उनके बारे में वहाँ 169 मिलियन $16 करोड़ लेके भागे वो 4 गाड़ियों और एक हेलीकॉप्टर में। तो अब सवाल तो लोग ये कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये पैसा भी क्या वो अपने साथ UAE में लेकर गए? पैसा तो अब यकीनन वो साथ ही होगा उनके,
تو انہیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں پہ وہ امریکی قانون کی زد سے بچ سکیں اور امریکہ اس ملک کو بہت زیادہ مجبور اور پریشرائز نہ کر سکے. یو اے ای امریکی خارجہ پالیسی میں اہم ملک ہے اور یو اے ای نے اشرف غنی کو پناہ دے کے اصل میں قطر کے ساتھ جو اپنی مخاصمت ہے اور افغانستان میں جو اس کو کردار اس کا مائنس ہو چکا تھا وہ اشرف غنی کو بٹھا کے ایک دفعہ پھر دوبارہ ان ہونا چاہتا ہے. عرب امارات کے اپنے مقاصد ہیں. صحیح. تو یہ ایک سفارتی گیم ہے. اشرف غنی گھسا ہوا پٹا ہوا مورا ہے, اس سے ملنے والا کچھ نہیں ہے, لیکن امارات کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا یہ بھی بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اب پاکستان کے لیے, کیونکہ 3 سے 4 ملک ہیں غیر ملک, یعنی کہ جو غیر ملکی سربراہ انہوں نے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان سے اور اسی موضوع کے اوپر بات چیت بھی کی ہے, اور اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے, جو شیخ رشید نے کہا کہ فیصلہ عمران خان کریں گے کہ لیجیٹیمائز کرنا ہے طالبان حکومت کو یا نہیں, یا آپ کے خیال میں اگر وہ اس کو کرتے ہیں, خود فیصلہ ظاہر کرتے ہیں, تو اس فیصلے میں وہ دوسرے ملکوں, مثال کے طور پہ روس, ایران اور چین کو بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں؟ فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فیصلہ طالبان کی گورنمنٹ کو موقع دیا جائے گا, یعنی ان کو لیجیٹیمائز کر دیا جائے گا. لیجیٹیمائز کیا جائے گا. ابھی تک جو مشاورت چل رہی ہے قطر میں, کابل میں, ادھر ادھر, وہ صرف طالبان کی مشاورت نہیں ہے. آج کی ہونے والی ملاقاتیں زیادہ اہم ہیں. آپ نے اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی. انس حقانی ملا ہے, جی ہاں, گلبدین حامد کرزئی سے اور گلبدین احمدیار سے. حامد کرزئی کے اوپر شدید اعتراض بھی آیا کہ اس نے انس حقانی سے ملاقات کیسے کی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ ملاقاتیں دکھانے کے لیے, بیک ڈور میں اصل ملاقاتیں قطر میں اور دوسرے دارالحکومتوں میں ہو رہی ہیں. اچھا. روس اور چین نے یہ ایک امریکی انخلا کے بعد اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے ایک ڈیزائن تیار کیا تھا. حامد کرزئی اس ڈیزائن کا حصہ ہے. پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور یہ ایک منصوبہ ہے باقاعدہ. تو اب آنے والے دنوں میں ایک طرف تو امر اللہ صالح کہہ رہے ہیں کہ جی میں نائب صدر تھا تو اب اشرف غنی نہیں ہے تو میں اس ملک کا صدر ہوں. ان کے ساتھ احمد مسعود بھی موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں وہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ جو حکومتیں گر جاتی ہیں, جو ریاستیں کوئی اور فتح کر لیتا ہے, تو ان کے آئین کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ آئین بے معنی ہو چکا ہے. ایک نیا ڈیزائن بن چکا ہے. اس ڈیزائن پہ بڑی اچھی طرح کام ہو رہا ہے. طالبان کی حکومت کے بارے میں جو خدشات پائے جاتے تھے اس کو ذبیح اللہ مجاہد کی پہلی پریس کانفرنس میں کافی حد تک کور کیا گیا. وہ پریس کانفرنس ذبیح اللہ مجاہد نے کی ہے, لکھی گئی اور گئی ہے. کہاں لکھی گئی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کہاں لکھی گئی ہے, لیکن لکھی گئی اور گئی ہے. اچھا. اس کی لینگویج طالبان کی لینگویج نہیں ہے, وہ مکمل ڈپلومیٹک لینگویج ہے. اس میں کئی لفظ ایسے ہیں جو اب طالبان کی فریز میں نہیں ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے. خواتین کے حقوق پہ طالبان کے اندر بہت شدید قسم کی اختلاف رائے ہے. آج وحید اللہ ہاشمی نے جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ نہیں, وہ سہیل شاہین نے اور باقی لوگوں نے کہا ہے کہ خواتین اسکول, کالج, یونیورسٹی جائیں, لیکن فیصلہ شورائے علماء کرے گی. تو کیا ڈاکٹر صاحب وہاں پر جیسے 79 میں انقلاب آیا تھا ایران میں, یہ وحید اللہ ہاشمی صاحب اس وقت سپوائلر ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا. ان کی جو ایک ساکھ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ایسے ادھر ادھر سے پکڑے ہوئے رہنما جو انٹرویو دے رہے ہیں وہ سپوائلر ہیں, اور افغان طالبان اور منصوبہ سازوں کو ان سپوائلرز کو روکنا ہوگا. منصوبہ یہی ہے کہ طالبان کا اس دفعہ ایسا چہرہ دکھایا جائے جو پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہو. یہی وجہ ہے کہ جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں نیٹ پرائس اور ساتھ ساتھ جیک سولیون, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے طالبان کا, اور ہم دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ جو وعدے کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد کس حد تک کرتے ہیں, خاص کر انسانی جو حقوق ہیں ان کو لے کے, ہیومن رائٹس کو لے کے. ایک طرف ان کا شکوک و شبہات کا اظہار کرنا, اور دوسری طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ صحافی جو ہیں وہ کر رہے ہیں, تو یہ گڑبڑ گھوٹالا ہے کیا؟ پھر گڑبڑ گھوٹالا کوئی نہیں ہے. جو منصوبہ ساز ہیں اس کو بہتر کر لیں گے. حامد کرزئی, عبداللہ, گلبدین حکمت یار اور کئی دیگر غیر طالبان رہنما اس حکومت کا حصہ ہوں گے.
اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے قابل قبول بنایا جائے گا. خواتین کو کسی نہ کسی حد تک حقوق دیے جائیں گے. جو کل ایک جملہ اس نے بولا تھا کہ ساری دنیا کی اپنی روایات ہوتی ہیں, ان کے مطابق وہ قوانین بناتے ہیں اور باقی دنیا اس پہ اعتراض نہیں کرتی. تو یہ کل کی جو ان کی سفارتی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ کسی نہ کسی حد تک وہ خواتین کو بھی معاشرے میں لوگوں کے لیے حصہ بھی دیں گے دکھانے کے لیے, اور وہ پہلے جیسی سختی نہیں ہوگی. اچھا, کچھ سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب جو لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت آ رہے ہیں, بڑے اہم سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ جو ایک تو میں نے آپ سے کر لیا کہ نظام جو ہے وہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ پارلیمانی نظام, نہیں, کوئی پارلیمانی نظام نہیں ہے, قبول نہیں کرتے, کوئی جمہوری نظام ہی نہیں ہے جو وحید اللہ ہاشمی کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں, وہ ہوگا بھی نہیں. اچھا, وہ اصل میں ان کی ایک اور پرابلم ہے. جس بات کے لیے وہ 20 سال لڑے وہ اسلامی شرعی نظام کا وعدہ تھا, نعرہ تھا, جھنڈا تھا. بالکل. اب ہاں, جھنڈے سے یاد آیا, انہوں نے افغانستان کا جھنڈا جو پہلے استعمال ہو رہا تھا اس کو ختم کر دیا, لیکن انہوں نے اپنے جھنڈے کو بھی افغانستان کا جھنڈا قرار نہیں دیا. یہ زیادہ اہم بات ہے. یعنی ریاست اسلامی کا جو جھنڈا ہے وہ افغانستان کا امارت اسلامی افغانستان کے نام سے جو جھنڈا تھا اس کو افغانستان کا جھنڈا نہیں بنایا گیا. ابھی تک انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی حکومت کا نام, جھنڈا اور نظام, اس کا بھی اعلان ہم نے کرنا ہے. تو یہ منصوبہ ساز انہیں بتائیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے, وہ اسی منصوبے کے تحت آگے چلے گا. ٹھیک ہے. پاکستان اس منصوبے کا حصہ ہے, یعنی پاکستان کو کہا جائے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, یا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ فیصلے ہو چکے ہیں, لوگوں کو اعتماد میں لیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر آصف شاہد آج ہمارے ساتھ موجود, اور جو اندر کی باتیں ہیں افغانستان سے متعلق, خاص کر جو افغان طالبان جب سے وہاں پر آئے ہیں اور شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے تجزیے اور تبصرے کا اظہار کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ڈاکٹر صاحب کو ہم شامل کرتے رہیں گے, کیونکہ ان سے مستفید ہونا ہے, استفادہ کرنا ہے. جو نالج ان کے پاس ہے یہ لکھتے تو رہتے ہیں, لیکن آج کسی بھی یوٹیوب چینل پر یہ پہلی دفعہ نمودار ہوئے ہیں, تو میں ان کا مشکور ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ اپنا بہت خیال رکھیے, اور آنے والے دنوں میں ایسی ویڈیوز آتے رہیں گے. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے. آنے والے دنوں میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.